بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، رات اپنی کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی، جس کے لیے میں آپ دیکھنے والوں سے معذرت خواہ ہوں۔ تو پروگرام کا آغاز ہم کریں گے جو رات گئے ایک بڑی ڈیولپمنٹ، ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ ایک تیر سے تین شکار، یہ کیا معاملہ ہے؟ ان تفصیلات سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اور اس کے بعد ہمارے ویڈیو لاگ کی جو دیگر اہم خبریں ہیں پھر ان کی ڈیٹیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کل ناظرین 3 ڈیولپمنٹس رات گئے سامنے آئی۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک اعلان، اب وہ اعلان کیسے مسترد ہوا اس پر میں آگے چل کے ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن 2 ڈکلیریشن بھی سامنے آتے ہیں۔ ایک ڈکلیریشن جاری کیا گیا تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے، جس کے چیئرمین ہیں محمود خان اچکزئی صاحب۔ اب وہ جو ڈکلیریشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کنٹراڈکٹ کرتا ہے، لیکن ایک ڈکلیریشن اعلامیہ جاری کیا گیا جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں جو کور کمانڈر اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس کا ناظرین جو اعلامیہ ہے وہ اعلامیہ ناظرین اس کا میں نے سرخی تھمبنیل پہ جو دی ہے، ایک تیر سے 3 شکار۔ اب یہ 3 شکار کون ہیں؟ ناظرین عام طور پہ جب بھی کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے، اجلاس ہوتا ہے، تو اس کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے، لیکن کل کا یہ اجلاس اس لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں جو آرمی چیف کا اور سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا عاصم منیر صاحب کا، اور 5 سال کے لیے ان کی دوبارہ سے تعیناتی ہوئی، تو اس تعیناتی کے بعد یہ کور کمانڈر کانفرنس کا جو اجلاس تھا یا جو کانفرنس تھی بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ اب عام طور پہ جو یہ جو کانفرنس ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے تو جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے جو جوان ہوتے ہیں، جو شہری ہوتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، اور پھر ان شہداء کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو افواج پاکستان کی جو ملکی صورتحال، جو ریجن کی صورتحال اور جو درپیش چیلنجز ہوتے ہیں، ان سے متعلق جو افواج پاکستان کی آپریشن جو تیاریاں ہوتی ہیں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور جائزہ لینے کے بعد اطمینان کا اظہار بھی کیا جاتا ہے اعلامیہ میں۔ اس کے بعد ناظرین پھر اصل جو بات ہے اعلامیہ میں وہ شروع ہوتی ہے۔ اب میں ٹو دی پوائنٹ آؤں گا، جس میں اس بات کا عزم کا اعادہ کیا گیا کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیہ میں، جو بتایا گیا کہ بھارت اور اس کی جو پراکسیز ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ نہ صرف بھارت کی پراکسیز بلکہ ان کے جو سہولت کار ہیں ان کے ساتھ بھی کسی قسم کی رعایت یا کنسیشن نہیں کی جائے گی۔ اب یہ پراکسیز کون ہیں اور اس کے سہولت کار کون ہیں؟ پہلے تو بھارت آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر فتنۃ الخارج آ جاتے ہیں۔ فتنۃ الخارج کے جو کرندے افغانستان میں بیٹھے ہیں، اور پھر جب وہ در اندازی کر کے بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، یہاں پہ جو ان کی سہولت کاری کرتے ہیں، ان تینوں ایلیمنٹس کے خلاف کسی قسم کا سمجھوتا، کسی قسم کا کمپرومائز، کسی قسم کی رعایت نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا، بلکہ ان کے ساتھ سختی سے نپٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس میں افغانستان طالبان رجیم کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے۔ اور پھر اس اعلامیہ میں جو ایک اور بات کہی گئی، وہ کہی گئی ہے پولیٹیکل کرائم نیکسس کی۔ اب وہ پولیٹیکل کرائم جو نیکسس جب بھی ذکر ہوتا ہے یا پولیٹیکل کرائم نیکسس کی بات آتی ہے تو یہ خیبر پختونخوا کی وادی تیرا کی بات کی جاتی ہے، جہاں پر منشیات کا کاروبار ہوتا ہے۔ اور جب کے پی کے وزیر اعلیٰ سے منشیات کے کاروبار سے متعلق سوال ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے آبائی علاقے میں منشیات کی منڈی لگتی ہے ہفتے میں، وہاں پہ منشیات کے کاروبار ہوتے ہیں، آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ تو آگے سے کے پی حکومت کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بارڈر کے اوپر کون ٹھہرا ہے؟ بارڈر پہ فوج ٹھہری ہے۔ بارڈر والے تو چلیں بارڈر پہ ٹھہرے ہیں، وادی تیرا بارڈر کے بہت اندر ہے، وہاں پہ جو ایک جورسڈکشن ہوتی ہے وہ صوبائی حکومت کی ہے، گورننس، کنٹرول، سارا کچھ صوبائی حکومت کا ہے، لیکن صوبائی حکومت وہ ملبہ ڈال دیتی ہے افواج پاکستان پہ، سیکیورٹی فورسز پہ، کہ بارڈر پہ فوج اور ایف سی کھڑی ہے۔ اب ناظرین اس اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پولیٹیکل کرائم نیکسز ہے، جس سے دہشت گردی پرموٹ ہوتی ہے، اس کو بھی عوام نے مسترد کر دیا ہے، اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے۔ اب یہ جو جملہ یہاں پہ آیا ہے پولیٹیکل کرائم نیکسس کو مسترد کرنے کا،
تو اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وادی تیرہ میں بھی کارروائی ہونے جا رہی ہے. وادی تیرہ میں جو منشیات کا کاروبار کرنے والے ہیں ان پہ بھی ایکشن ہوگا, ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی, کیونکہ اعلامیے میں واضح طور پہ لکھا گیا کہ جو بھی کردار ہیں پولیٹیکل کرائم نیکسس کے, چاہے وہ سیاسی ہیں, چاہے وہ کوئی اور ہیں, چاہے وہ غیر سیاسی ہیں, ان کے ساتھ بھی نپٹا جائے گا, ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. تو خیبر پختونخوا کی حکومت نہ کارروائی کرے, لیکن اس اعلامیے سے جو ایک میسج ملا ہے کہ یہ جو وہاں پہ نیکسس موجود ہے, جس سے دہشت گردی بھی پروموٹ ہو رہی ہے, جس سے منشیات جو ہے اس کا کاروبار بھی جو ہے وہ بھی پروموٹ ہو رہا ہے, ان کے ساتھ اب جو ہے, کیونکہ کرمنل نیکسس ہوتا ہے, ہر کسی کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں, تو یہاں پر بھی کسی قسم کی جو کمپرومائز ہے, سمجھوتا ہے یا رعایت ہے, وہ نہیں دی جائے گی. اور دوسرا اس میں ناظرین جو کہا گیا ہے اس اعلامیے میں کہ جو کوشش ہے کہ افواج اور عوام کے درمیان دراڑ پیدا ہو سکے. اب یہ کوشش اٹیمپٹ کہاں سے ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, کس کا اکاؤنٹ بولتا ہے, کیوں بولتا ہے, کیسے بولتا ہے. تو اس پہ بھی کہا گیا کہ عوام اور فوج کے درمیان جو فاصلے پیدا کرنا چاہتے ہیں, یہ اس کی بھی کسی طریقے سے اس کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان حکومت کے جو ترقیاتی اقدامات ہیں اس اعلامیے میں اس کو سراہا گیا ہے, اور جو بلوچستان حکومت ڈائریکٹ عوام کے ساتھ وہاں پہ انگیجمنٹ کر رہی ہے اس کو بھی سراہا گیا ہے. لیکن کے پی کے کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ, کیونکہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کی ترجیحات کچھ اور ہیں. آپ کو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بلوچستان میں ملے گا, سرفراز بگٹی, آپ اس کے ساتھ اختلاف کریں, اس کی گورننس کے ساتھ اختلاف کریں, لیکن وہ آپ کو بلوچستان میں نظر آئے گا, بلوچستان کے ایونٹس پہ نظر آئے گا, بلوچستان کے عوام کے ساتھ آپ کو وہ نظر آئے گا. لیکن خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ آپ کو یا تو اسلام آباد میں کے پی ہاؤس میں نظر آئے گا, یا پھر اڈیالہ جیل کے باہر آپ کو نظر آئے گا. صوبے میں گورننس کیا کرنی ہے, فیصلے کیسے کرنے ہیں, عوام کے لیے اقدامات کیا اٹھانے ہیں, دہشت گردی کے خلاف جو چیزیں ہیں, جو اقدامات اٹھانے ہیں, وہ فیصلے کیسے لینے ہیں, پولیس کو کیسے اکوپ کرنا ہے, جو سی ٹی ڈی ہے اس کو اسٹرینتھن کیسے کرنا ہے, امن و امان کی صورتحال کو کیسے کریٹ کرنا, کیسے بحال کرنا ہے, کوئی ترجیحات نہیں. تو اعلامیے میں کہا گیا کہ جو اقدامات بلوچستان کی حکومت نے اپنے عوام کو امپاور کرنے کے لیے, دہشت گردی کے جو عوامل ہیں ان کے خاتمے کے لیے اٹھائے ہیں, وہی اقدامات دیگر صوبوں کو بھی اٹھانے چاہیے. اس طریقے سے انڈائریکٹلی بات کی گئی ہے, اور کیا کہتے ہیں نا کہ شرم دلانے کی کوشش کی گئی, توجہ دلانے کی کوشش کی گئی. تو تین شکار کیا ہوئے, بھارت کی پراکسیز, فتنۃ الخارج, افغانستان اور اس کے سہولت کار, اور پھر کہیں نہ کہیں افیکٹ جو ان تمام ایلیمنٹس کے, جیسے کہ تحریک انصاف کہتے ہیں کہ ان طالبان کے ساتھ بات کریں, وہ آ کے آپ کی فورسز پہ حملہ کرتے ہیں, آپ کی مساجد کو اٹیک کرتے ہیں, آپ کے جو نہتے لوگ ہیں شہری ان کو اٹیک کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں, جو آپ کو مارنے والے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں. بھائی وہ درندوں کے ساتھ کیا بات چیت کی جائے؟ اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا نا کہ آپ مساجد پہ بھی اٹیک کریں, آپ مسلمانوں پہ بھی اٹیک کریں, معصوم نہتے لوگوں پہ آپ اٹیک کریں. تو ایک تو ناظرین یہ ہو گیا. دوسرا ناظرین جو ایک ڈھنڈورا کل سے پیٹا جا رہا تھا کہ وہ قرضہ کون اتارے گا, پی آئی اے تو آپ نے بیچ دی, تو قرضہ جو اترے گا پی آئی اے کا, جو 700-600 ارب کا قرضہ ہے, جس پر بہت چیخیں نکلی تھیں کہ یہ نشکاری پی آئی اے کی کیوں کر دی گئی. تو اس پہ جواب آیا ہے سیکٹری دفاع کا, جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو پی آئی اے کی پراپرٹیز ہیں, جو اثاثہ جات ہیں, ان کو نہیں بیچا گیا. پی آئی اے کے پراپرٹیز, اثاثہ جات پی آئی اے کے پاس ہیں, اور یہ جو قرضے ہیں وہ ود ہولڈنگ کمپنی میں چلے گئے ہیں, اور یہ جو قرضہ ہے یہ پی آئی اے کے اثاثے فروخت کر کے یہ قرضہ اتارا جائے گا. تو یہ کلیئرٹی آئی ہے. اب ناظرین بات کر لیتے ہیں جو 2 اعلامیے جاری ہوئے. تحریک انصاف کا اعلان مسترد ہوا, اور جو تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے اعلامیہ جاری کیا گیا. تحریک تحفظ پاکستان کا ناظرین اچانک ہنگامی اجلاس بلایا گیا. 2 دن پہلے اے پی سی ہوئی, تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس کا اعلامیہ جاری ہوا. لیکن کل جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کی آفر کی, اس کے بعد تحریک تحفظ پاکستان کا اجلاس ہوا اچکزئی صاحب کی سربراہی میں. اب اس اجلاس میں کیا کہا گیا؟ اس اجلاس میں مذاکرات کی بات کی گئی کہ حکومت کی طرف سے جو پیشکش کی گئی ہے اس پہ محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کہا کہ
ہم بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور ملک جو ہے، جو اعلامیہ جاری ہوا وہ نئے میثاق کو اس اعلامیہ میں ناگزیر قرار دیا گیا۔ اب تحریک تحفظ پاکستان کا پلیٹ فارم جو ہے وہ وزیر اعظم کی آفر کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، اپریشیٹ کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے؟ تحریک انصاف کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا، اور اس بیان میں باقاعدہ طور پہ جو وزیر اعظم صاحب کی آفر ہے اس کو ہٹ کیا گیا، اس وزیر اعظم کی آفر کو ہٹ کیا گیا، نشانے پہ رکھا گیا، جس میں شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا کہ دیکھیں جو حکومت نے مذاکرات کی آفر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دوغلا پن ہے، حکومت کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ تو مینڈیٹ چرانے والی حکومت ہے، ان کے ساتھ ہم کیوں بات چیت کریں۔ چلیں جی اسی بات کو لے لیتے ہیں کہ یہ حکومت کا دوغلا پن ہے اور حکومت بے بس ہے، حکومت نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، ان کے ساتھ آپ کیوں بیٹھیں گے؟ تو پھر وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی آپ تیار کر لیں، ان کے ساتھ بھی بات کر لینا، ان کا تو اپوزیشن کا الائنس چل ہی آپ کے سٹینڈ کے اوپر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات کا جو مینڈیٹ ہے وہ اچکزئی صاحب کو دیا گیا ہے، راجہ ناصر عباس صاحب کو مینڈیٹ دیا گیا ہے۔ اب نہ جانے ان دونوں کے پاس مینڈیٹ ہے بھی یا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ بھی تو سوال ہے، ان کے پاس مینڈیٹ ہے یا مینڈیٹ نہیں ہے۔ تو اگر دوغلا پن ہے تو محمود خان اچکزئی کو بھی روک لیں، وہ کہتے ہیں کہ نیا میثاق جو ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے، آپ کہتے ہیں کہ حکومت کا مذاکرات کی آفر کرنا دوغلا پن ہے، لیکن دوغلا پن تو آپ میں نظر آ رہا ہے، دوغلا پن تو تحریک انصاف کی پالیسی میں نظر آ رہا ہے، جس میں پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، یہ بے بس ہیں، بے اختیار ہیں، اور پھر جب آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات اگر کریں گے تو اچکزئی صاحب کریں گے۔ بھئی اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن چوری کیا ہے تو پھر اچکزئی صاحب کو بھی روک دیں کہ مینڈیٹ چور حکومت کے ساتھ آپ بات چیت نہیں کریں گے۔ اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات نہیں، بھئی اگر ان کے پاس اختیارات نہیں، وہ پاورفل نہیں ہیں، اور دوسری سانس میں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن چوری کیا، بھئی جن کے پاس اختیار نہیں پھر انہوں نے الیکشن کیسے چوری کر لیا؟ دوغلا پن تو آپ کی اپنی باتوں میں ہے، تضاد آپ کی اپنی باتوں میں ہے۔ اور پھر اوپر سے علیمہ خان صاحبہ جو کہتی ہیں کہ جو مذاکرات کی بات کرنے والے ہیں وہ کون ہیں جی؟ وہ ہیں جی اپنے عمران خان صاحب کے قریبی نہیں ہیں۔ تو یہ جو ساری کوششیں ہیں نا، اس قسم کا دوغلا پن، باتوں میں تضاد، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے۔ اب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ اتحاد بنایا گیا، عمران خان صاحب کی رہائی کی بات چیت کے لیے اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس صاحب کو مینڈیٹ دیا گیا، لیکن عمران خان صاحب کی رہائی کی بات آئی تو تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے کیا کہا گیا؟ کلیئرٹی کے ساتھ کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو عمران خان کی رہائی اور جو عمران خان کے خلاف مقدمات ہیں ان کے خاتمے کی بات نہیں ہوگی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تحریک تحفظ پاکستان کے جو ترجمان ہیں، جو سیکرٹری اطلاعات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو عمران خان کی رہائی کے نقطے پہ بات نہیں ہوگی، نہ عمران خان کی رہائی کے نقطے پہ بات ہوگی، نہ عمران خان کے مقدمات کے خاتمے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ تو میرے خیال سے اب یہاں پر بھی پھڈا پڑنے والا ہے کہ یہ سارا قصہ کہانی، یہ کھیل، یہ اتحاد، یہ تو بنایا سب کچھ عمران خان صاحب کے لیے ہے، ان کی رہائی کے لیے ہے۔ تحریک انصاف والے تو اوپنلی کہتے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ عمران جو ملا ہے عوام سے 8 فروری کے انتخابات میں عمران خان کی رہائی کا ملا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مصطفیٰ نواز صاحب جو پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنی پاکٹ سے پیسے نکال کے اس قسم کے کانفرنس، اس قسم کے ایونٹس بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بیان دینے پہ شاید انہیں کہیں نہ کہیں کہا جائے کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، آپ کو یہ میڈیا پہ ایٹ لیسٹ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین شہزاد اکبر صاحب جنہوں نے برطانیہ میں مقدمہ درج کرایا تھا کہ میرے اوپر جو ہے وہ تیزاب پھینکا گیا ہے، تو تیزاب پھینکنے کے معاملے کی برطانوی پولیس نے جو تحقیقات کی ہیں، ان تحقیقات میں شہزاد اکبر صاحب کے اس بیان کو غلط قرار دیا گیا ہے اور کیس کی جو فائل ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک اور بھی اٹیمپٹ کی جائے گی شاید شہزاد اکبر کی طرف سے۔ جب حکومت نے برطانیہ کے ساتھ رابطہ کیا تھا کہ ہمیں ان کی کسٹڈی چاہیے، تو رات گئے بھی کچھ اور سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ اب نئی ایک اٹیمپٹ بنائی گئی ہے، کوئی مکے مارے گئے اور 20 مکے مارے گئے ہیں، ناک میں مکے مارے گئے ہیں، اس طرح کا کوئی بہانہ، اس طرح کی خبریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، تاکہ جو حکومت نے برطانیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کی کسٹڈی پاکستان کو دی جائے، اس معاملے میں رخنا آ سکے، اس معاملے میں رکاوٹ آ سکے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔